ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، اور چاروں میرڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا 1.5 کنال میں ایک پوش ایریا میں ڈبل سٹوری گھر ہے. تو ان صاحب نے کیا کیا، انہوں نے اپنے جو گھر ہے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کے نام کر دیا، اور بیٹیوں سے لکھوا بھی لیا کہ آپ لوگ اس سے زندگی میں کبھی حصہ نہیں مانگیں گے. جبکہ ایک بیٹی ان کی ضرورت مند بھی ہے، اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ایک بیٹے کے نام کر دیا اور بیٹیوں کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں دیا. اوکے ٹھیک ہے. تو اب آپ اسی کا شرح آپ وہ پوچھ رہے ہیں. قبلہ کیا کہے گا صورتحال میں؟ دیکھیں، زندگی میں والد یا والدہ جب اپنے اولاد کو کچھ دیتے ہیں نا، تو اس میں ہمارے ہاں افضل صورت یہ ہے کہ لڑکا لڑکی اس میں ایکول ہوتے ہیں، بالکل برابر. یعنی جتنا 1 کروڑ اس کو دینا ہے تو 1 کروڑ اس کو دیں گے. یہ مطلب افضل صورت ریکمینڈڈ یہ ہے. ہاں. اور ایک مفضول صورت ہوتی ہے وہ ویسی جیسے وراثت میں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو نصف ملتا ہے، یعنی 1 اس کو تو اس کو آدھا. اچھا ٹھیک ہے نا. یہ پھر اس طریقے سے. لیکن اگر ان دونوں کو چھوڑ کر تیسری صورت اختیار کریں گے اور کوئی وجہ فضیلت نہ ہو تو والد صاحب گناہ گار ہوں گے. وجہ فضیلت کا مطلب کوئی بچہ عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی دین کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یا زیادہ فرما بردار ہے، ماں باپ کا زیادہ جیسے رکھ لیتے ہیں، باقی بچے چھوڑ کے چلے گئے تو ماں باپ نے اس کو زیادہ دے دیا اس خدمت کی وجہ سے، لیکن باقی کو محروم نہیں کر سکتے. ایک صحابی تھے، اپنے صاحبزادے کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں چاہتا ہوں ان کو غلام دوں. رحمت کو، اور میری زوجہ نے کہا ہے کہ نبی کریم کو اس پہ گواہ بنا لو. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے ہر بچے کو ایسا غلام دو گے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا پھر مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ. اس کو ظلم قرار دیا کہ اپنی اولاد میں اس طرح کی بے انصافی. اچھا پھر یہ کہنا، ایک جملہ انہوں نے کہا کہ بھئی لڑکیوں سے تم اپنا حصہ معاف کر دو، میں بیٹے کو دے رہا ہوں. کیوں معاف کر دیں؟ انہیں زندگی میں دینا تو ابھی اولاد کا حصہ بنتا نہیں. یہ اولادیں بھی ذرا غور سے سن لیں کہ بعض اوقات زندگی میں مطالبہ کرتے ہیں ابا جان میرا حصہ مجھے دے دیں. ابھی آپ کا حصہ بنا ہی نہیں، یہ والد صاحب کا ہے، بعد وفات بنے گا. ابھی والد صاحب حیات ہیں، اولاد کا کوئی حصہ فی الحال نہیں. اگر وہ چاہے تو پھر تو اسی طرح بنا سکتے ہیں، وہ چاہے تو دے سکتا ہے. یہ جو مطالبے کی بات کر رہا ہوں، سلطان راہیہ مصطفیٰ قریشی بن گیا کہ جی نکالیں مجھے گنڈاسا ہاتھ میں لے کے، تو یہ نہیں کر سکتے ہیں. والد صاحب جو ہیں وہ چاہے تو دیں، چاہے تو روک سکتے ہیں. تو یہ کوئی بھی وارث کو منع نہیں کر سکتا کہ آپ نے اپنا حصہ نہ لیجیے گا. بلکہ حدیث میں نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو میراث سے محروم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم. اللہ اللہ. اچھا. اور اس کیس میں بہرحال اب وہ ایسا لگ رہا ہے سوال سے کہ بچیاں مان گئیں بات دلنا خاصہ ہے کسی سے، انہوں نے اپنے حق سے دستبرداری کر دی. اب ان میں سے ایک بچی ضرورت مند بھی ہے، لیکن اخلاقی طور پر بھائیوں کو مدد کر دینی چاہیے، وہ تو الگ، لیکن شرعی طور پر اب وہ بچی مطالبہ نہیں کر سکتی اپنے حق کا، چونکہ اسے دستبردار ہو چکی ہے پہلے. آپ نے، میں تو چاہ رہا تھا حضرت کو ٹائم دوں، ذرا اپنے کوشچن کر لیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مال میری ملک سے نکل کر آپ کی ملک میں جب میں گفٹ کے طور پہ دوں، ہبہ کے طور پہ دوں، اس وقت ہوگا کہ جب میں آپ کے قبضے میں دے کر مکمل تصرف کا اختیار بھی دے دوں. یہ بعض شوہر حضرات ہوتے ہیں نا، بیوی کے نام فلیٹ کر لیتے ہیں، رہتے خود ہیں اس میں، یا کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، نہ بیوی بیچ سکتی ہے، نہ اس کو کرائے پہ چڑھا سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی، نہ تحفے میں دے سکتی ہے. صحیح. تو ہمارے نزدیک یہ مال شوہر کی ملک سے نکلا ہی نہیں. اچھا صحیح. چاہے ڈاکومنٹیشن ہو جائے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے وہ مالک ہے. ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں، ابھی باپ کا ہی ہے. اگر انتقال کرے گا تو تمام جو بچوں کا جیسے حق وراثت ہوتا ہے وہ رہے گا اس کے اندر. اس لیے یاد رکھیں اگر زندگی میں دینا چاہیں تو مکمل طور پہ قبضے میں دے کر تصرف کا اختیار بھی دینا ہوگا، پھر وہ مال ہماری ملک سے نکل کر ان کی ملک میں جائے گا. تو اگر بیٹے کے ساتھ یہ سانحہ رونما ہوا ہے کہ ابا جان نے نام تو کر دیا لیکن خود اس میں رہ رہے ہیں، تو شرعی اعتبار سے والد صاحب کا انتقال ہوگا، سب بھائی بہن اس میں حصہ دار ہوں گے.